70,000 افراد حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرنے لگے۔ تو اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار کرنا ہے کر لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے عمل کے لیے رکھ دو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ لوگ اتوار سے لے کر جمعے تک مچھلیاں پکڑتے، لیکن مچھلیاں صحیح مقدار میں ہاتھ نہ آتی، لیکن جب ہفتے کے دن سمندر میں دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی، اور ان میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو، دیکھنا تم شکار سے بھی کبھی محروم نہیں ہوگے۔ تو بس اس شخص نے شیطان کے کہنے پہ ہفتے کے دن کانٹا ڈال کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کے دن کی حرمت باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کی ترتیب یہ ہفتے کے دن مچھلیاں پھنس رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ آس پاس کے لوگوں نے جب پوچھا تو وہ شخص ان لوگوں کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال ڈالتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال کر پکائیں گے اور کھائیں گے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا کھڈے یا نالیاں چھوٹی چھوٹی تالاب بناتے ہو، اس میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ تو بس یوں اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو اللہ کے نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اور یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کو کھڑا کیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں، اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ اور سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود، قوم لوط کا حشر کیا ہوا اسے یاد کرو۔ اے لوگو، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، وگرنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ کہنے لگے کہ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار تھے جو دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو اللہ کے نافرمان بندے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کے اس طرف اللہ کے نیک بندے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے تو کیا دیکھیں کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بندروں کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ جو سارے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور کہنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور جو بندر اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ نافرمان بندوں کو پسند نہیں کرتا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔